جیسے وہ چھوڑ کر چلے گئے ایسے تم بھی رخصت ہو جاؤ گے. اسی کو کہتا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل. جو آیا وہی گیا، جو آیا وہی گیا. کوئی اقتدار کا لحاظ نہیں، کوئی حسن و جمال کا لحاظ نہیں، کوئی مال و متاع کا لحاظ نہیں. دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، زندگی فانی، سب تمام شے اس عالم کی فانی فانی. This is impossible. کمپنی کا لاس کور کرنے کے لیے میرا گھر نیلام ہونے جا رہا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائیں، 60 سال کی عمر گزار کے آدمی مر رہا ہو اور مرتے وقت ایمان کی ایک رتی بھی پلے موجود نہیں. اچھا کھا کے گزارا کر کے چلا گیا، کوٹھی بنگلوں میں زندگی گزار کے گیا، بڑی بڑی آسائش، بڑے بڑے آرام سکون کی زندگی گزار کے گیا. ادھر موت آئی، ادھر آواز آ گئی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا تھا؟ کبھی آواز آتی ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ایسی جگہ جا کے پڑو گے نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی. آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تنقید و تبصرہ ہے، دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اپنا حساب کبھی چیک نہ کیا، اپنی زندگی کا ریکارڈ کبھی چیک نہ کیا، اپنی مثل کا کبھی مطالعہ نہ کیا. قرآن کریم آواز لگاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دل سنگ آلود ہو گئے، گرد غبار چڑھ گیا، اب حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. قرآن کریم آج ہمیں راہ سے نہیں آتا. ہمارے محترم دوست جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ نہیں ہوا. ارے اسلام کو کوئی تکلیف ہے؟ عوام اسلام کو پسند نہیں کرتی، حکام اسلام کو پسند نہیں کرتی. اسلام کے سر میں درد ہے جو وہ زبردستی تمہارے گھروں میں آئے گا. اسلام کی ضرورت ہمیں ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں. قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے، خدا کے قرآن کو میری تیری کیا حاجت ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہے. فرمایا او لوگوں جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی. 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. کام 1 منٹ کا، اجر و ثواب 40 گنا. مگر ہمیں عادت نہیں.
रात यूं ही बर्बाद हो जाती है। चक चक बक बक में सारी उम्र बर्बाद कर दी। इसी को मजजूब कहता कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जान ठहरी जाने वाली जाएगी। रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। जिस नूरे नजर पे, जिस बेटे पे कपड़ों पे किसी ने कभी गर्द न पड़ने दी, खुदा की कसम हमने देखा वो बाप अपने बेटे की कब्र पे खड़ा धड़ मिट्टी डालता है। जो आदमी अपनी बेगम के चेहरे पे जरा सा दाग देखना गवारा नहीं करता, हमने हजारों मन मिट्टी फेंकते देखे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कब्र के अंदर कीड़े उसकी मैयत को, बदन को हरगिज नहीं खाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता होगा, मैदान हशर में वो मुझे नहीं, मैं उसको तलाश करके लाऊंगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। अरे अब कहाँ ठंड पड़ती है यार, हमारे घर में तो एसी चल रहा है। 3 days later. मम्मी, अरे ही तुझे क्या मालूम तू किस नबी का उम्मती है? आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, 1,24,000 अंबिया कराम के सरदार तुझे मुफ्त में मिल गए। तेरा खर्च कुछ नहीं हुआ, तुझे तकलीफ कुछ नहीं पहुंची, इसलिए आज कदर नहीं करता। तो उस नबी का उम्मती है जिसने सारी सारी रात तेरे लिए सजदे में रो रो कर दुआएं की। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, मैं बेदार हो गई, मैंने देखा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा फरमा रहे हैं, सजदे में इतने रोए, मैंने जमीन पे हाथ फेरा, जमीन तर हो चुकी थी, और इतना सांस घुट घुट के आप रोए, मेरा जिगर फटने लगा, मुझे ये अंदाजा न होने लगा कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। जिस नबी का तू उम्मती है, रब्बुल जलाल की कसम, कई कई दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा, आज तुम मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर काली कमली वाले ने कुरान पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया। सारा बदन जख्मी, सारा जिस्म जख्मी। ओहद पहाड़ के ऊपर चले जाओ, उस गार से जाके पूछो तेरे ऊपर काली कमली वाले का कितना लहू बहाया गया था। तू इन चीजों को क्या जाने, तुझे तो दुकान का पता है, कारोबार का पता है, रुपए पैसे का पता है, सोने चांदी का पता है, और खुदा की कसम करोड़ों टन सोना कुर्बान कर दूं काली कमले वाले के जूते के एक तस्मे। मक्के की गली गली में मार खाई, मोहल्ले मोहल्ले में मार खाई, किसी ने सर पे गंद फेंका, किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने हड्डियां मारी, किसी ने रोड़े मारे, सारे मारने, मक्का सारा मारने वाला, अकेला काली कमली वाला मार खाने वाला।
قتل کے درپے ہیں، ختم کر دو، یہ قصہ ہی مکا دو، اس بات کو ہی ختم کر دو۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی غمگین نہ ہو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی تدبیریں بیکار ہو جائے گی، میری تدبیر آپ کو بچانے کی ہے۔ میں رب، میں پروردگار ہوں، میں مالک کائنات ہوں۔ ایک دن ایسا آئے گا، کل آپ نے حلیمہ کی بکریاں پہاڑوں پہ چرائی، ایک وقت آئے گا عرش عظیم پہ بٹھاؤں گا۔ مہمان بناؤں گا۔ اندازہ لگاؤ، مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو، ٹھکانہ عرش عظیم ہو، کیا کہنا؟ 8 لاکھ حدیث شریف تمہارے سامنے موجود ہے، تقریباً 6666 قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں تمہارے سامنے، مگر کوئی بھی اپنی زندگی کا محور بنانے کو تیار نہیں۔ قربان جاؤں، کالی کملی والے نے پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا، چیر کر ٹکڑے ہو گئے۔ درختوں کو اشارہ کیا، جڑیں چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا خود وہ چیز بول لے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اور بھی کمال ہوگا۔ ارشاد فرمایا پتھر کے ٹکڑوں، انگریزو تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں اس خدا کا برگزیدہ نبی ہوں، میری شہادت دو۔ آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے گواہی دی، پتھر مان گیا، تو آج تک نہ مانا۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیہات کا باشندہ ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، مسئلے کا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پہ پھینک دی، حضور تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بتلانے لگے اٹھا لے، بیوی بچیوں کے کام آ سکتی ہے، مرد کے لیے سونا جائز نہیں، بازار میں بیچ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ صحابی کہنے لگا لوگوں، چاہے وہ سونا ہو یا وہ ہیرے جواہرات ہو، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو، میں اٹھانا تو درکنار رہا، میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تعویلیں کر لیتے، یہ نہیں یوں ہو سکتا ہے، یوں کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی اگر غصے میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گدھے، کبھی کسی نے پیار محبت میں بھی طلاق دی؟ بھی جو طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا، پہلے جلال میں آ جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں۔ دیکھو جی غصہ بھی ایک نشہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، منہ پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا، صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا۔ میں مر جاتا، زمین مجھے نگل جاتی، میں ختم ہو جاتا، میری زندگی تلخ ہو گئی، میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ صحابی
گیا کہ سرخ رنگ کے لال کپڑوں سے حضور ناراض ہوئے ہیں. گھر میں گیا, کپڑے اتارے, چولہے میں آگ جل رہی تھی, جلا کر خاک کر دی. اور تنگ دستی کا زمانہ ہے, غربت کا زمانہ ہے, حالات ایسے سخت ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے تو 11, بدن کے ٹکڑے 11, کفن کی چادر ایک, وہ بھی چھوٹی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی, سب سے بڑی لخت جگر, جس نے دین کے لیے مار کھائی, 2 سال مصیبت اٹھا کر فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا غسل سے جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا, میں کفن لا کے دوں گا. غسل سے فارغت کے بعد اطلاع کی گئی, آپ ایک پرانی سی چادر لے کر آئے اور فرمانے لگے لخت جگر اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں. اتنی تنگی, اتنی عسرت, اتنی پریشانی, اور صحابی نے کپڑوں کو جلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کپڑے کیا کیے؟ کہ میں نے جلا دیے. فرمایا عورتوں کے کام کے تھے. عرض کیے یا رسول اللہ جس کپڑے کو دیکھ کر آپ ناراض ہو جائیں میں اس کو آنکھ سے دیکھوں, میرا دل گوارا نہیں کرتا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات, ہر نبی رخصت ہوتا گیا, معجزات ختم ہوتے چلے گئے. امام الانبیاء کی نبوت باقی, معجزات باقی, کمالات باقی. سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں. اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غم زدہ دیکھا, پریشان دیکھا, مکے والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا. اندازہ لگاؤ او شہنشاہ کائنات اور 5 دن کے فاقے. فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی, اشتیاق کیا تھا, اس حسرت کا اظہار کیا تھا, الہی اس کالی کملی والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا. فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے. کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او سورج, او ستاروں, او چاند ٹھہر جا. رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ, دریاؤ ٹھہر جاؤ, سمندروں ٹھہر جاؤ, سارا نظام ٹھہر جاؤ, میرا محبوب آ رہا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات, مشکلات سے پاک ہے, ناممکنات سے پاک ہے, دشواریوں سے پاک ہے, دقتوں سے پاک ہے, کلفتوں سے پاک ہے. کیسے جائیں گے, کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا, وہ ہو جایا کرتا ہے. جبریل جی حضور میکائیل کو ساتھ لے جا, میرے محبوب کو جا کے لاؤ. حاضر خدمت ہو گئے. جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو, جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ مصطفیٰ کریم ہے, وہ خدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر, تاج و تخت و خد
ختم نبوت, تاج و تخت و ختم نبوت. یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے, یہ نہیں بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آ جا وٹ گج کے. فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوچ نکال دو, ٹھہر جاؤ میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے. جبریل آیا, میکائیل آیا, جبریل کھڑا ہے. الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں, میں جگاؤں کیسے, بیدار کیسے کروں. الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں, فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں, فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. تو کہہ کر بیدار کروں, فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. توجہ دھیان کرنا, سر مبارک کی طرف جاؤں, سر پہ ہاتھ رکھ دوں, حضور بیدار ہو جائیں گے. آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا, بیدار کر لیا, دلہوں نے دلہن کو جگا لیا. آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے, جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں, فرمایا نہیں نہیں. ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں, فرمایا نہیں نہیں. پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں, بیدار ہو جائیں گے, فرمایا نہیں نہیں. تجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے, ادب کی رات ہے, لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے. الہ العالمین کیسے بیدار کروں, گدگدا دوں, کئی تھوڑی سی خراش کر دوں, فرمایا ہرگز نہیں. آج انداز نرالے ہو, محبوب نرالا, انداز نرالے, طریقہ کار نرالے, تمام شان نرالی, حالات بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں. آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع, اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں, تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا, تو نوریوں کا سردار ہے, تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے, تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے, آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے. آج دنیا کو بتانا ہے, کیا بتانا ہے, ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, طور سینا اور ہے, عرش معلی اور ہے. کیا نسبت. کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی, ربی ارینی, الہی دیدار کرا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی, نہیں دیکھ سکو گے. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں۔ ادھر آواز آئی براق تھکا جبریل رہا، رب بھی آگے جا نہ سکا، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، فکان قاب قوسین او ادنا، آجا آجا میرے محبوب گھبرانا، تو مہمان ہے میں تیرا۔ میزبانوں رب ادنو حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، جو مقام دنا کی رفعت ہے، کوئی اس جا جانا کیا جانے، گو فرش کے رہنے والے ہیں، گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے، شب اسرا تیرا کیا کہنا، براق تھکا رب بھی رکا، جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے، تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے، گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے، اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا، اور جبریل ادب کر یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا۔ پتہ چلائے معراج والی رات ہے، محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو، جبریل مین سوئچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا،
मेरे महबूब के कदमों में लेट जा, और ये जो तेरे सर पे ताज है सरदारी का, इसमें जो नूरानी पर लगे हुए हैं, यूं लेटकर मेरे महबूब के पैर के तलवे में जरा सी खराश कर दे, लोगों को पता चले नूरी क्या कर रहा है और आमना का दुर्र यतीम कहां सोया हुआ है। लिनुरियहू मिन आयातिना, बड़ी बड़ी निशानियां हमने दिखलाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। फरमाया जिब्रील क्या बात है? अल्लाह पाक ने बुलाया है। मैं जिब्रील हूं, ये मिकाईल है, आपको लेने आए हैं। ये जन्नत से बुर्राक सवारी लाए हैं, इस पर आप सवार हो जाएं, अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। बहुत अच्छा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मौजूद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार होने लगे तो सवारी ने जरा सी शोखी में गर्दन हिला दी। घोड़ सवार जो है वो जानते हैं, जब घोड़ी पर अच्छे खच्चर पर सवार होता है आदमी तो वो झुरझुरी खाता है, शोखी मारता है। बुर्राक ने सर हिला दिया। जिब्रील ने कहा बुर्राक किसके सामने सरताबी की, किसके सामने सर हिला दिया? ये तो नबीउल्लाह है, अगर कल कयामत में खुदा ने पूछ लिया जवाब क्या देगा? रिवायत में मौजूद है बुर्राक जन्नती जानवर पसीने में डूब गया। उसने जरा सी गर्दन हिला दी, वो पसीने में गर्क हो गया। यहां 60 साल की उम्र गुजर गई, आज तक पसीना नहीं आया, कभी घबराहट हुई नहीं। जिन लोगों को घबराहट हुई वो कुछ और किस्म के लोग थे। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त है, जमीन पे पेशानी रगड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। किसी ने पूछा सुफियान सौरी क्या बात है? कहने लगे आखिरी वक्त करीब मालूम होता है, अल्लाह के यहाँ पेशी है, डरता हूं न मालूम वो जात कैसे पेश आएगी। आप तो बड़े वली अल्लाह हैं, आपको क्या गम है? आप तो अब्दाल हैं, आप तो वक़्त के कुतब हैं, आपको क्या गम है? फरमाने लगे तुम नहीं जानते उसकी जात बड़ी बेनियाद है। फ़आलुल लिमा युरीद, न मालूम वो जात किस तरह मेरी साथ पेश आए। बड़ों बड़ों को रोते देखा। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुखसारों पे आंसुओं ने नाली बना ली थी। इब्ने अब्बास की रो रो कर आंखें जाया हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन रोया करते थे, अगर रोना कभी नहीं आया तो मुझे और आपको नहीं आया। ये हमारे काबिर, ये उलमाए जाबंद, ये बुजुर्ग अल्लाह वाले, या मुसल्ले पे तिलावत है या उसके दरबार में रोना धोना है। इन्हीं के बारे में कहता है कि तुम इन पर इल्जाम ना लगाया करो, इत्तिहाम ना बांधा करो। ये बहुत अल्लाह वाले लोग थे और इनकी हालत ये छूटे जब असीरी से, छूटे जब असीरी से तो बदला हुआ जमाना था। वो शाख ही ना रही जिस पे आशियाना था। कहां से लाऊं मौलाना कासिम नानोतवी की ज़ियारत कराऊं तुम्हें? कहां से लाऊं शेखुल हिंद को? कहां से लाऊं मौलाना शेखुल अरबी वाला जम हुसैन अहमद मदनी को? कहां से लाऊं अताउल्लाह शाह बुखारी को? और कहां से लाऊं मुफ्ती महमूद रहीमहुमुल्लाह अलैहि मजमाइन? इन तमाम लोगों ने सांस ब सांस, कदम ब कदम अल्लाह की रज़ा के लिए जिंदगी गुजार दी। तुम 4 नमाजें पढ़ के वली बनते हो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने 4 बरस तक 18 शेर मकई रोज चक्की में पीसी, चक्की चलाई अल्लाह वाले ने। और ये
फरमाया करते थे, ये कहकर हक जता दूंगा मोहम्मद की शफाअत का, ये कहकर हक जता दूंगा मोहम्मद की शफाअत का कि आका मैंने तेरी खातिर जेल में चक्की पीसी थी। इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। आज जो उठता है इन अल्लाह वालों को तान करता है। शाह इस्माइल शहीद दिल्ली का शहजादा, किसी ने देखा दोपहर के वक्त क्या मैं मस्जिद दिल्ली के फर्श के गरम फर्श के ऊपर चक्कर लगा रही हैं। किसी ने कहा शाह साहब क्या बात है। फरमाने लगे जिहाद फी सबिलिल्लाह का प्रोग्राम है, अपने पैरों को गरम जमीन पे चलाने का आदी बना रहा हूं, कल को ये वक्त पर जवाब ना दे जाए। जिन्होंने रणजीत सिंह का खात्मा किया, मस्जिदों से खंजीर उठाकर बाहर फेंके, मुसलमानों को सही मायनों में नस्बुल ऐन दिया, तुम उनको आज काफिर कहते हो। अगर यही लोग काफिर थे फिर मुसलमान कौन है। मैं ज्यादा तबसरा क्या करूं, इतना कहता हूं कि रंग लाएगी हमारी बाका मस्ती एक दिन। तुम्हें क्या मालूम है सहाबा किराम का मकाम, कितना खुश नसीब होगा वो जवान जिसके दरवाजे पे हुजूर दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। मैं इसलिए कहा करता हूं कि सिद्दीक अकबर को कुछ ना कहना, अबू बकर का दामाद नाराज हो जाएगा। उस्मान को कुछ ना कहो, उस्मान का खुसर नाराज हो जाएगा। कितना खुश नसीब होगा वो जवान जो हुजूर के दरवाजे पे 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। एक वक्त है सहाबा किराम का, पत्थर खाए, पत्ते चबाए, फांसे काटे, बीवी बच्चों को ज़िबा होते देखा, संगीनों के नोक पर अपने मासूम बच्चों को लटकता देखा, मगर सहाबा किराम ने हुजूर का दामन न छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे अकाबिर के गुलाम हैं। हजरत लाहौरी सबकत रहमतुल्लाह अलैह तकसीम से पहले पुलिस मकान की तलाशी लेने आई। तलाशी लेने के बाद सिख अफसर कहने लगा, मौलाना दस्तावेज तो कहां मिलनी थी, ये घर कैसा है जिसमें आटे का डब्बा भी नहीं, जिसमें दाल नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मिर्च नहीं, नमक नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, आप खाते कहां से? फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, अल्लाह की जात खिलाती है, वो परवरदिगार खिलाता है। सिख अफसर 50 रुपए उस जमाने से निकालकर हजरत को देने लगा। फरमाया तू तो गैर मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ की लाहौरी ने रोटी नहीं खाई। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 25 बरस तक बगैर वुजू की पकाई हुई रोटी नहीं खाई। हजरत की चाय के लिए जब बकरी का दूध निकाला जाता था, पहले वुजू करके तहियतुल वुजू खादिम पढ़ता था, फिर बकरी का दूध निकाला जाता था। और हजरत की बेटी जब चाय बनाती थी, पहले वुजू करती थी, फिर तहियतुल वुजू पढ़ती थी। इसके बाद हजरत दीनपुरी पीर अब्दुल हादी रहिमहुल्लाह की चाय बनाई जाया करती थी। आज तुम 4 नमाजें पढ़ के 4 अन्य ज़कात खैरात के देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठे हो। इन लोगों से पूछो जन्नत की कीमत क्या है। सिख अफसर कहने लगा कि जी अगर आप गैर मुस्लिम का पैसा नहीं लेते तो मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान बनता हूं, अब तो ले लो।
فرمایا دوسری شرط ابھی باقی ہے، میں نے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی نہیں کھایا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، تمہارا کوہاٹ شہر تو ولیوں کا شہر ہے، بدالوں کا شہر ہے، نیک لوگ ہو بابا، ہم تو ملتان رہتے ہیں۔ ایک پیر صاحب 10ویں محرم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر چکلے میں جاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے تمہارا کاروبار خوب چلے۔ یعنی پیری چلتی ہے آج۔ کئی لوگ ملیں گے، یہ علماء دیوبند، یہ دیوبندی عقیدہ رکھنے والے پیروں کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے پیروں کو نہیں مانتے؟ ہم پیروں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، درویشوں کو مانتے ہیں، قلندروں کو مانتے ہیں، فقیروں کو مانتے ہیں، مگر ٹھگوں اور گنڈوں اور بدماشوں کو نہیں مانتے۔ علماء دیوبند نعرہ تکبیر! آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ یہ یوں ہی بیٹھے ہیں، آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے یہاں پنجاب میں ولیوں کی تعریف لوگ بہت کرتے ہیں، کہنے لگے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کچے سوٹ کے ساتھ کنویں میں 12 سال تک الٹے لٹکے رہے۔ بتاؤ جی اللہ والے نے کیا گناہ کیا جو خود دے 12 سال تک الٹا ہی لٹکا دیتا گیا؟ یہ بزرگ کی تعریف ہے کوئی؟ تم لٹک کے دکھاؤ 1 گھنٹہ، تو لٹک اپنے باپ کو لٹکا، بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے؟ ہم خادم زندہ ہے، اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے۔ میں تمہیں بتلاؤں بابا فرید الدین کون تھا۔ ایک مرید آیا اور آ کر کے تحفے میں قینچی پیش کری، مکراس۔ حضرت نے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا۔ مرید کہنے لگا جی غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، سوئی لے آ میں لے لوں گا، قینچی اس لیے نہیں لیتا، قینچی کا کام مکراس کا کام کاٹنا ہے، سوئی لے لوں گا، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ فرید جوڑنے آیا نہ کہ توڑنے آیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے راجستھان کے ٹبے پہ ٹیلے پر بیٹھے اکیلے تھے، جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی، شاہ اسماعیل شہید کہاں ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے، آواز آئی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر لیا، آپ نے فرمایا جبریل آ جا، میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جا۔ جبریل کہتا نہیں، آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں، جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں، اس سواری پہ سواری کرو۔ میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو؟ میرے پیچھے سوار ہو جا، جگہ بڑی ہے۔ کہتا نہیں نہیں، میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف قدم مبارک کے نیچے رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا، ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے، آملہ کے در یتیم کے پیر چل رہے ہیں۔ اس
اسی کو اقبال کہتا ہے ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، اے یہ تیرا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ آج نوری فرشتوں کے سر ہیں، آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والے، علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق اتنا سرعت رفتار تھا، اتنا تیزی سے چلتا تھا، جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، آئی مولود عیسیٰ علیہ السلام، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبریل نے عرض کیا یہاں پر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ مدینہ منورہ آیا، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر سلام کیا، میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنا کر آئی ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا، یہ آدمی کا بیڑا غرق کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ بھی حضرت اما حوا نے کھلایا تھا نا، ان نے کہا دیکھ لے آپ مر جائیں گے، میں اکیلی بھٹکوں گی، میں مر جاؤں گی تو آپ اکیلے روئیں گے، آؤ یہ گندم کا دانہ کھا لیتے ہیں، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گی۔ اور پاکستان تو ترقی یافتہ ملک ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کے کر دیا گیا۔ فرسٹ لیڈیاں، نئے لباس، پچھلے کئی سالوں میں اتنا کپڑا تنگ کر دیا تھا کہ 2 گز میں سوٹ بن رہا تھا، اب پھر الحمدللہ قمیض اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک، پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہے یہ روٹی مانگنے والی فقیرنی ہے۔ روزانہ بدلتے ہیں، روزانہ۔ تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی، سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا۔ فرماتی ہے کھجور کے دانے کی پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ عورتوں سے کہتا ہوں سنو، تمہاری اماں کا کیا حال ہے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، کئی مہینے اسی طرح گزر گئے، کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی، فاقے پہ فاقے آئے، مصیبت پہ مصیبت اٹھائی، تکلیف پہ تکلیف جھیلی۔ شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک کالی کملی والے نے، آپ کے غلاموں نے مصیبت اٹھائی، لیکن آج رواں گواں ہے، جبریل غلامی کرتا ہے، میکائیل غلامی کرتا ہے۔ آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے، ہم نے قوم دیکھی، لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آقا نے فرمایا اگر ایک ماسا کے برابر وہ سڑا ہوا گوشت دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، پوری دنیا بے ہوش ہو کر فنا ہو جائے۔ اتنا سڑا ہوا گوشت، اتنا بدبودار گوشت
مرد عورت کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زکات نہ دینے والے مرد اور زکات نہ دینے والی عورتیں. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے فرمایا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ، پسلیوں پہ، پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے، اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا، وہ کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں، آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدماش عورتیں ہیں، یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے. اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدماش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن، ان کی پیشاب کی جگہ سے لہو اور راز اور پیپ کے دریا بہ رہے. ہاں تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا، مجھ پہ شراب پی، جوا کھیلا، بدماشی کی. آپ نے فرمایا ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک آدمی کے چہرے کو کانٹوں والے جھاڑ چھیلتے ہیں، تراشتے ہیں، اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ گلیوں میں، سڑکوں میں روڑے، اینٹ، کوڑا، کرکٹ ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکر لگا کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو حضور کو اللہ نے بلایا، 1,24,000 نبی استقبالیہ کے لیے پہلے بٹھائے، آسمانوں کو سجایا، عرش عظیم کو سجایا. حضور تشریف لائے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے تجھے مبارک ہو، میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں. سارے نبی اکٹھے ہو گئے، سارے پیغمبر، سارے رسول جمع ہیں. جبریل امین نے اذان دی. آدم علیہ السلام سوچتے ہیں آج امامت مجھے ملے گی، میں ابو البشر ہوں، کائنات انسانی کا ابا ہوں. نوح علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے 950 سال مار کھائی، مجھے آج امامت ملے گی. ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری آل میں سے ہزاروں نبی آئے، آج کی امامت مجھے ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی، آج امامت مجھے ملے گی.
اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیتا آج امامت میری بنے گی. عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں مجھے بغیر باپ کے خدا نے پیدا کیا آج امامت میری بنے گی. اللہ میاں نے فرمایا انبیاء کرام ٹھہر جاؤ, رسولوں ٹھہر جاؤ اور نبیوں ٹھہر جاؤ, جہاں میرا محبوب موجود ہوگا کسی کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت ہے. جہاں بھی میرا محبوب موجود ہو وہاں مصلی پہ نبی قدم نہیں رکھ سکتے, رسول قدم نہیں رکھ سکتے, پیغمبر قدم نہیں رکھ سکتے. آج جو لوگ کہتے ہیں حضور میرے پاس ہے, حضور مصلی کے پاس ہے, حضور ہر جگہ ہے, ان کو چاہیے برنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, یا حضور کو اپنے پاس نہ مان اور یا پھر مصلی پہ کھڑا ہونا چھوڑ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, باجو تخت ختم نبوت, باجو تخت ختم نبوت, آنے صحابہ, آنے صحابہ, علماء دیوبند, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. فرمایا انبیاء کرام نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اسی کو کہتا کہ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ, ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. غلامی کرو جاؤ, خواجہ ویس کرنی نے غلامی کی, خواجہ عبد القادر جیلانی نے غلامی کی, بہاء الحق زکریا ملتانی نے غلامی کی, داتا گنج بخش نے غلامی کی, علی احمد حجویری نے غلامی کی, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے غلامی کی, تمام بادشاہوں نے غلامی کی, مدراء فقراء مساکین درویشوں نے غلامی کی. تو بھی غلامی کیا کر, امام الانبیاء بنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد میں سفر معراج کے لیے جبریل امین آسمان کی طرف لے کر آپ کو پرواز کی, بلند ہوئے. دروازے پہ دستک دی پہلے آسمان پر, کون ہے؟ میں جبریل ہوں. ماں کا تیری ساتھ کون ہے؟ مائی محمد آ. اور آسمان والوں خوش ہو جاؤ, آج میں کالی کملی والے کو لے کے آیا ہوں. یوں لکھا علماء کرام نے, 70,000 فرشتے دائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے, 70,000 فرشتے بائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے, 70,000 فرشتے آگے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے. ہجوم تھا فرشتوں کا, چاروں طرف سے فرشتے مشتاقانہ دیدار کر رہے تھے. پہلے آسمان پہ دیدار ہوا, دوسرے آسمان پہ دیدار ہوا, تیسرے آسمان پہ دیدار ہوا, چوتھے آسمان پہ, پانچویں چھٹے آسمان پہ, ساتویں آسمان پہ, سدرۃ المنتہا پہ آگے پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, جبریل پیچھے کو بھاگتا دکھائی نظر آیا. فرمایا جبریل کیا بات ہے, آنا آگے آ. کہتا کا میری بس ہو گئی, میری انتہا آ گئی, تیری ابتدا ہونے لگی ہے, میرا مقام ختم ہے, تیرے مقام کی ابتدا اب ہوئی ہے. کچھ دور تو آ جا, کچھ دیر تو میری ساتھ چل. فرمایا گئی اکثر مہور برتر پرم فروغی تجلا بسودت پرم. کالی کملی والے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں, تجلیات خداوندی سے میرے سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا.
آمنہ کا در یتیمہ کی جائے گا، حلیمہ کی جھولی میں دودھ پینے والا جائے گا، حلیمہ کی بکریاں چرانے والا جائے گا، مکے کی گلیوں میں پتھر کھانے والا جائے گا، فاطمہ الزہرا کا ابا جائے گا، رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا جائے گا، خدیجہ کا شوہر جائے گا، بلال کا استاد جائے گا، ابو فقیہہ کا پیر جائے گا، حضرت زبیرہ کا استاد جائے گا، تمام صحابہ کرام کا استاد اور پیر اور مرشد ہادی رہبر رہنما اور امام آگے جائے گا۔ نوری فرشتے، نوری حجاب، پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ آواز آئی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قریب ہو گئے، نزدیک ہو گئے، اللہ کے بالکل قریب جا پہنچے، میرے محبوب آ گئے ہوں۔ جی حضور آ گیا ہوں، ایک تحفہ لایا ہوں۔ مجھ خدا کے لیے تحفہ؟ ہاں ہاں، اگر کھانے کی چیز لائے ہو تو میں کھانے سے پاک ہوں، اگر پینے کی چیز لائے ہو تو میں پینے سے پاک ہوں، اگر پہننے کی چیز لائے ہو تو میں پہننے سے پاک ہوں۔ آپ کیا لائے ہیں؟ عرض کیا الہ العالمین، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، تو پتے پتے کا مالک ہے، اے پروردگار ہر چیز میں تیری قدرت ہے، پر جو چیز میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں، جو چیز میں لایا ہوں وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے محبوب میں خدا ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، لم یزل لم یزال ہوں، لم یلد ولم یولد میری صفت ہے، کیا چیز نہیں؟ عرض کیا الہ العالمین ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو کسی سے ہیرا نہیں، مارا نہیں، کمزور نہیں، محتاج نہیں، تو کسی کے سامنے کیوں عاجزی کرے گا؟ تو میرا پروردگار ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں، میں عبدیت لے کر آیا ہوں، میں سر جھکانا لے کے آیا ہوں، میں رکوع کرنا لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آج کے بعد اور پہلے بھی پیسے کی عبادت، بدل کی عبادت، زبان کی عبادت میں تیرے لیے کروں گا۔ فرمایا محبوب پھر ہم بھی آپ کو 3 تحفے دیتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میرا سلام ہو تجھے، میری سلامتی ہو تجھے، اور میری رحمتوں سے دامن بھر لے، میری برکتوں سے اپنی جھولی بھر لے۔ اب ایک بڑی عجیب بات یاد آئی، سو گئے ہو جاگ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ کمال تو یہ ہے، یہ جو آپ لوگوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، یہ حضور کی اس محبت کا صدقہ ہے جو امت سے ہے حضور کو۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار نے تیرے لیے کیا کیا دعائیں مانگی؟ علماء کرام نے لکھا کہ ہر وقت دعائیں مانگا کرتے تھے، الہ العالمین میری امت کو قحط بھوک سے نہ ماریا۔ ویسے نافرمانی بہت بڑھ گئی، ملتان جنگ پنجاب میں 1-1 کلو کا اولا برسا ہے، ساری فصل برباد ہو گئی، جنگ اور ملتان کے بعد علاقوں میں چھتیں ٹوٹ گئی، اگلے دن دوپہر تک پتھر جمع رہے اور خشک پتھر برسے،
کٹی کٹائی فصل پکی پکائی تیار فصل برباد ہو گئی. فرمایا لوگوں میں کھلاتا ہوں, اگر چھیننے پہ آؤں پکی پکائی چھین لوں. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس